اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 16 ذی القعدہ اسلامی تاریخ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام حسن، کنیت ابو سعید اور والد کا نام یسار تھا۔ ان کے والد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام اور والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی تھیں۔ سن 20 ہجری میں پیدا ہوئے، 12 سال کی عمر میں قرآن مکمل حفظ کر لیا۔ قرآن کے بڑے عالم اور درس قرآن میں بڑے ماہر تھے اور کبار تابعین میں سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی غیر صحابی کو حسن سے زیادہ صحابہ رسول سے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضرت حسن بصری علوم ظاہری میں شیخ الاسلام کا درجہ رکھتے تھے، لیکن ان کا اصل جوہر علم باطن اور تصوف تھا، جس کی وجہ سے قوت ایمانی، واعظ و نصیحت اور دعوت و تلقین کے ذریعے لاکھوں انسانوں کو ہلاکت سے بچائے۔ تصوف کی تمام نہریں انہی کا سرچشمہ ہیں۔ تصوف کے اکثر سلسلے آپ کے واسطے سے حضرت علی تک پہنچتے ہیں۔ سلاطین اور عمرہ اور سیاست سے دور رہتے تھے، لیکن ضرورت پر حجاج کے سامنے بھی حق بات کہنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ سن 110 ہجری میں جمعہ کی رات میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھانے میں برکت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ صرف 2 آدمیوں کا کھانا بنوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ انصاریوں کو بلا لاؤ۔ چنانچہ اس کھانے میں 180 آدمیوں نے سیر ہو کر کھایا اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ طبرانی کبیر کی روایت ہے یہ۔ ایک فرض کے بارے میں، حاجی پر قربانی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھائے، یعنی حج کے دنوں میں عمرہ بھی کر لے، تو اس کے ذمے قربانی واجب ہے، جو بھی اسے میسر ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: جو شخص حج کے زمانے میں احرام باندھ کر مکہ جائے اور عمرہ کر کے احرام کھول دے، پھر 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھ کر حج کرے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، اہل و عیال کے لیے دعا۔ نیک بندے اپنی اولاد کے لیے کثرت سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دے۔ سورہ فرقان کی آیت کا ترجمہ ہے یہ۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور نرمی کرنے پر وہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، جو سختی کرنے پر نہیں عطا فرماتے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، ایمان کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جس شخص نے بخل کیا اور لاپرواہی کرتا رہا اور بھلی بات یعنی ایمان کو جھٹلایا، تو ہم اس کے لیے تکلیف و مصیبت کا راستہ آسان کر دیں گے، یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے۔ سورہ لیل کی آیتوں کا ترجمہ ہے۔ آخرت کے بارے میں، اہل ایمان اور قیامت کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 50,000 سال کے برابر دن یعنی قیامت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کتنا لمبا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن مومن کے لیے اتنا مختصر کر دیا جائے گا جتنی دیر میں وہ فرض نماز ادا کیا کرتا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، کدو سے علاج۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ اسی روز سے میرے دل میں کدو کی رغبت پیدا ہو گئی۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ فائدہ:
اطباء نے اس کے بے شمار فوائد لکھے ہیں، اور اگر بہی کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کو عمدہ غذائیت بخشتا ہے۔ گرم مزاج اور بخار زدہ لوگوں کے لیے یہ غیر معمولی طور پر نفع بخش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے سامان کو نہ مذاق میں لے اور نہ حقیقت میں بلا اجازت لے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یزید بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما، اپنی شایان شان عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیے، گناہوں کو معاف فرما دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔